اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی پر اسرار زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور ایک ایسا پر اسرار اور خوفناک گھر جس گھر میں ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ اس گھر میں جو بھی انسان داخل ہوگا وہ کبھی لوٹ کر اس دنیا کے اندر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس وقت یہ تمام تر مناظر مرنے والا انسان کس حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مرنے والے انسان کو کتنی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ اور جب مرنے والے انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو قبر میں پہلے 24 گھنٹوں کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کس طرح زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور کس طرح مرنے والے کے ساتھ حساب کتاب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مرنے والا جو شخص ہے اپنی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے اور آپ بھی مرنے سے پہلے اپنی آگے آنے والی زندگی کی تیاری کر سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے، لیکن اس وقت مرنے والے انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ مرنے والا شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مرنے والا شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر نہلایا جا رہا ہے، اور اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اور اس کے کفن کو گھیرا لگائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں بھی اتارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ ایک خواب تصور کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک یہ تمام تر مناظر جو مرنے والا شخص اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مرنے والے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ جب اس مرنے والے شخص کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس وقت وہ مرنے والا شخص روتا اور چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کوئی بھی شخص نہیں سنتا۔ ادھر جب مرنے والے شخص کے عزیز و اقارب اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، اس وقت مرنے والا شخص بہت چیخ و پکار کرتا ہے اور وہ قبر کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس طرح جب تمام تر لوگ اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں اور قبر کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس روح کو اس کے جسم کے اندر دوبارہ داخل فرما دیتا ہے، جس روح کو ملک الموت علیہ السلام نے قبض کیا تھا۔ جیسے ہی روح مرنے والے شخص کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت مرنے والا شخص فوراً اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک خواب سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد بھی مرنے والا شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب تھا، جس خواب سے اب وہ بیدار ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جو آگے والا مرحلہ اور مناظر شروع ہوتے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور ہیبتناک منظر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ مرنے والا شخص اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے آپ کو چھونے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک سفید لباس کے اندر لپٹا ہوا پاتا ہے۔ اس کے بعد مرنے والا شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرا لباس کہاں ہے، اور یہ میں کہاں پر ہوں، اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ لرزا دینے والے سوالات اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں،
اور اس کی چیخ و پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ قبر کے ہیبت ناک مناظر سے ڈر کر چیختا اور چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کوئی بھی شخص نہیں سنتا۔ اس طرح جب مرنے والا شخص اپنی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ اب اس کو یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ اب تک وہ جو بھی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقت میں مر چکا ہے۔ اس وقت مرنے والے شخص اپنی طاقت کے مطابق زور زور سے چیختا اور چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے۔ اس طرح جب مرنے والے شخص کی چیخ و پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس وقت اس کی امید صرف ایک ہی ذات پر لگ جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت وہ مرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، اس دعا کے بعد اگر مرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوفناک فرشتے اپنے دانتوں کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اس مرنے والے شخص کی چیخ و پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب لینے والے فرشتے سختی کے ساتھ اس میت سے پوچھتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مرنے والا شخص جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ من دینوں کا، یعنی کہ تیرا دین کون سا ہے؟ تو اس وقت وہ شخص جس نے ساری زندگی دنیا کی محبت پہ گزاری ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہو اور دین سے محبت نہ کی ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس طرح اس مرنے والے شخص کے جوابات سن کر منکر نکیر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد فرشتے قبر کو حکم دیتے ہیں کہ اے قبر تو اس پر تنگ ہو جا، تو وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ نورانی چہروں والے فرشتے اس مرنے والے نیک انسان کو تسلی دینے لگ جاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اس نیک انسان سے بھی وہی سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے اور اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں گزاری ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا کر دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو قبر کے اندر ضرور آزمایا جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 دن اور 2 راتیں ایسی آئیں گی کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے 2 دن اور ایسی 2 راتیں نہ دیکھی ہوں گی۔ ایک وہ دن جس دن وہ مرے گا، اور دوسرا وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہ آئے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ایک وہ رات جو اس کی قبر میں آئے گی، اور دوسری وہ رات جس رات کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔
پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے خوفناک مناظر کو دیکھا، لیکن قبر سے زیادہ خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے اور بالآخر اس زندگی نے ختم ہی ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہ ہوگی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور دنیا کو راضی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔